جب اقتدار پر قابض قوتوں کو اپنے انجام کی جھلکیاں لوگوں کے غم و غصہ میں نظر آنے لگتی ہیں، جب لوگ اپنی اکتاہٹ، بیزاری اور نفرت کا اظہار برملا کرنے لگتے ہیں، جب خوف کے سائے انہیں اپنی دیواریں اونچی کرنے، بڑے وسیع پیمانے پر سیکورٹی گارڈز رکھنے اور گھروں کی طرف جانے والی سڑکوں کو بند کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، تو پھر ان کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں مایوسی پھیلا دی جائے۔ مایوسی پھیلانے کا سب سے کامیاب طریقہ یہ ہے کہ انہیں کسی تبدیلی سے ہی مایوس کر دیا جائے، ان کے ذہنوں میں یہ راسخ کر دیا جائے کہ تمہارے سڑکوں پر نکلنے، جدوجہد کرنے یا مار کھانے سے کچھ نہیں ہونے والا، تم ایسے ہی روتے پیٹتے رہو گے، یہی تمہارا مقدر ہے، یہ ملک ہی ایسا ہے، یہاں کبھی انقلاب نہیں آ سکتا، اس کی تاریخ دیکھ لو، فاتحین کا استقبال کرنے والی، انہیں ہار پہنانے والی، ان کے لیے کرائے کے فوجی بھرتی کرنے والی یہ قوم کیا انقلاب لائے گی؟ کچھ تو عقل کرو۔ مایوسی پھیلانے کا دوسرا انداز بھی عجیب ہوتا ہے۔ باہر نکلو گے، احتجاج کرو گے، جدوجہد کرو گے تو کس کے لیے؟ کون ہوگا تمہارا قائد؟ کوئی قیادت ہے اس ملک میں جو تو ہماری رہنمائی کر سکے؟ جو تھوڑے بہت تھے انہیں تشدد سے نڈھال کر دیا گیا ہے، اگر ایک صاحب عزیمت ہے تو اسے جیل سے باہر کون آنے دے گا؟ بس انہی میسر سیاستدانوں سے مل کر ایک بے ہنگم سی اسمبلی وجود میں آ جائے گی، اس کے بعد پھر تم احتجاج کرو گے، افراتفری پھیلاؤ گے، نظام زندگی معطل کرو گے تو آخرکار فوج آ جائے گی۔ اس کے بعد 10-15 سال کے لیے تم روتے رہنا۔ مایوسی پھیلانے کا آخری طریقہ ذہین اور پڑھے لکھے لوگوں پر آزمایا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑی آسانی سے پر امید اور بڑی جلدی ہی مایوس ہو جایا کرتے ہیں۔ ان پر وار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اپنے علاقے، گاؤں، شہر اور ملک میں یہی لوگ قیادت کا خلا پر کیا کرتے ہیں، لوگوں کو پر امید بناتے ہیں اور ان میں انقلابی جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے چند بکاؤ دانشور بڑے بڑے تاریخی حوالوں کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر انقلاب کی تاریخ توڑ موڑ کر بتائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے ہر انقلاب کے پیچھے ہمیشہ ایک فکر ہوتی ہے، ایک فلسفہ ہوتا ہے، لوگ اس فلسفہ پر مدتوں کام کرتے ہیں، اس کو نکھارتے ہیں، تب کہیں جا کر عوام کے سامنے انقلاب کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ نہ فکر، نہ فلسفہ، اور آئے ہو تم انقلاب کی تھیوریاں پیش کرنے۔ اس طرح کی گفتگو اور مایوسی پھیلانے کے ایسے حربے عین اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب عوام کی اکثریت تبدیلی کے لیے شدت سے تڑپ رہی ہوتی ہے، جب عوام کا اعتماد اس گندے، گلے سڑے اور بدبودار نظام سے بالکل اٹھ چکا ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں یہ قابض طبقات جنہوں نے لوٹ مار کا ایک منظم نظام بنا رکھا ہوتا ہے، یعنی ایک بھائی فوج میں ہے تو دوسرا بیوروکریسی کا اہم عہدیدار، جبکہ تیسرا عوام کے ووٹوں سے پارلیمنٹ کی بالادستی کا راگ الاپتا ہوا، یہ بظاہر نظر آنے والے مختلف طبقات اور اصل میں ایک ہی طبقہ ایسی باتوں کی ایک خاص قسم کی مہم کے ذریعے لوگوں کو مایوسی کی گہرائیوں میں دھکیلنے کے لیے دلیل اور منطق کے وار کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی کوششوں اور خام خیالیوں پر ہنسی آتی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی تبدیلی آئی یا انقلاب برپا ہوا تو نہ کبھی کسی سے پوچھ کر آیا اور نہ ہی وہ ایسے فلسفیانہ افکار کی بھول بھلائیوں سے گزرتا ہوا اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا۔ یہ تو ایک اجتماعی غصہ ہوتا ہے جو لاوے کی طرح اگلتا ہے اور ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح لپیٹتا ہوا سب کچھ درہم برہم کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جن کے سروں میں غصے اور نفرت کی آگ الاؤ بن چکی ہوتی ہے، ان میں ایک قدر مشترک ضرور ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ انہیں اپنے دشمن کی اچھی طرح سے پہچان ہو چکی ہوتی ہے۔ ان کے احتجاج کا مقصد نہ حکومت اور اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے اور نہ ہی آسائش و آرام کا حصول۔ وہ تو بس ایسے گروہ کو صفحہ ہستی پر دیکھنا ہی نہیں چاہتے جس کا روزمرہ کا معمول اور طرز زندگی ان کی غربت کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ وہ ان سب کو خوب پہچانتے ہیں۔ بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، مخصوص تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے، اعلیٰ ہسپتالوں میں علاج کروانے والے، بہترین ہوٹلوں میں کھانا کھانے والے، یہ سب لوگ کتنی دور سے پہچانے جاتے ہیں اور کتنی آسانی سے نشانہ بن سکتے ہیں۔ 100 یا 200 سال پہلے کے انقلاب کی بات نہیں، صرف 30 سال پہلے کے ایران کے انقلاب کو غور سے دیکھ لیں تو مایوسی پھیلانے والوں کے سارے فلسفے غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ فوج، سیاستدان، عدلیہ اور بیوروکریسی ایک اتحاد کی صورت میں شاہ ایران کے ساتھ تھی۔ امریکہ اس کا دل و جان سے سرپرست تھا، اور ایرانی قوم بھی اس قدر نرم خو اور بزدل کہ ہزاروں سال سے بادشاہوں کو جھک جھک کر سلام کرنے والی۔ ایران میں آج بھی لکھنؤ کی طرح مرثے القابات سے بھرپور زبان استعمال کی جاتی ہے۔ وہ نسلاً ایک قوم بھی تو نہ تھی،
بلکہ بے شمار زبانیں بولنے والوں کا ایک ملغوبہ۔ پورے ایران میں صرف 47% لوگ ایسے ہیں جن کی مادری زبان فارسی ہے۔ جعفری، حنبلی، شافعی اور فقہ حنفی پر عمل کرنے والے لوگ مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ جیسے ہمارے ہاں فقہ حنفی والے اکثریت میں ہیں، ویسے ہی وہاں فقہ جعفری والے اکثریت میں ہیں۔ مدتوں شاہ کے حواری کہا کرتے تھے اس قوم میں انقلاب آئے گا، یہ ملا تو کم اور مشہد میں فقہی مسائل حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور کمیونسٹوں کو تو ہم نے طاقت سے دبا لیا ہے۔ جو بولتے تھے وہ خفیہ ایجنسی سواق کی اذیتوں سے معذور بنا دیے گئے ہیں۔ اب کون سی فکر، کون سی سوچ، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی قیادت نہیں۔ طاقت کے مراکز پر بیٹھے ان لوگوں کو علم تک نہیں ہوتا کہ لوگوں کے غصے اور نفرت کا علاوہ اپنے لیے فلسفہ اور فکر ڈھونڈ نکالتا ہے۔ جب ایران میں لوگ سڑکوں پر نکلے تو کوئی قیادت موجود نہ تھی، ایک بے ترتیب ہجوم تھا۔ انہوں نے اپنے جذبوں کا مہمیز دینے کے لیے اپنے ملک سے کئی میل دور سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے اور 40 سال پہلے انتقال کر جانے والے علامہ اقبال کے شعروں کو اپنی تحریر کا مرکزی محور بنا لیا۔ اس کی نظمیں تحریک کا جوش اور ولولہ بڑھانے اور ایک راہ دکھانے کا کام کرنے لگیں۔ وہ نظم مشہور میر اسد مردے کہ زنجیر غلاماں بشکنت، دیدم مسروزنے دیوارے زندان شمع ایران کے جلوسوں میں گائی جانے لگی۔ پھر لوگوں نے اقبال ہی کے ایک اور منتقد اور مداح ڈاکٹر شریعتی کی تحریریں اور لیکچر نکال لیے۔ انہیں بھی انتقال کیے 10 سال ہو چکے تھے، لیکن ان کی فکر جو اقبال سے مستعار لی ہوئی تھی وہ انقلاب کے پروانوں کی روح رواں بن گئی۔ جب دیواریں ہلنے لگیں، اقتدار کے ایوانوں میں زلزلہ آنے لگا، تو عراق میں جلاوطن امام خمینی نے انہی افکار اور نظریات کو بنیاد بنا کر اپنی تقریروں کو کیسٹوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ انقلاب جب قریب آتا ہے، جب یقین ہونے لگتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، اب قیادت کون کرے گا؟ کون حکمرانی کا فریضہ انجام دے گا؟ کون اس ملک کو تخریب سے تعمیر کی جانب جہاں لے جائے گا؟ یہاں قیادت سامنے آتی ہے، اس کے کردار کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہ جلاوطن ہو یا قید خانے میں بند، لوگ اس ایک فرد کے گرد جمع ہونے لگتے ہیں۔ امام خمینی نے 60 سال ایران میں گزارے مگر کچھ نہ کر سکے، اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر عراق روانہ ہو گئے۔ اگر مزید 10 سال ایران کے عوام نہ اٹھتے تو آج امام خمینی کا کوئی قابل ذکر مزار بھی نہ ہوتا۔ وہ جلاوطنی میں عراق کے شہر نجف کے قبرستان میں خاموشی سے دفن ہو جاتے۔ اگر روس میں بھی لوگ نہ اٹھتے تو لینن جرمنی کے کسی خوبصورت قبرستان میں 6 فٹ زمین میں گاڑ دیا جاتا اور اس کا نام تک لوگوں کو یاد نہ رہتا۔ مگر جب لوگوں کا جم غفیر محرومیوں کی بھٹی میں کھولتا ہوا نکلتا ہے تو فلسفہ و فکر اس کے ساتھ ہاتھ ضرور آتا ہے۔ جس اقبال نے ایران کے انقلاب کو گرمی عطا کی، وہ تو آج بھی ہمارے ہاں زندہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ آج جتنا اقبال پڑھا جا رہا ہے، میرے بچپن میں بھی ایسا نہیں تھا۔ میرے ملک کا نوجوان گزشتہ 1 سال سے ایک شخص کے گرد جمع ہو چکا ہے۔ وہ اس شخص کو اپنی امیدوں کا مرکز اور محور گردانتے ہیں۔ عجیب مماثلت ہے کہ وہ بھی اپنا فلسفہ اقبال سے مستعار لیتا ہے اور وہ بھی لوگوں کو اللہ پر یقین کے ذریعے آگے بڑھنے کو کہتا ہے۔ انقلاب صفت ہے کہ وہ ایک جلا وطن یا قید شخصیت کے کرشمے سے عوام میں جا بجا بے شمار مقناطیسی شخصیات پیدا کرنی شروع کر دیتی ہے۔ یہ مقناطیسی طاقتیں ہوتی ہیں جو شہر در شہر لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک ان کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ حالت بدلنے کا خیال پاکستانی قوم کی رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے۔ اب حالات کا بدلنا اور قیادت کو سرخرو کرنا میرے رب کی ذمہ داری ہے اور یہ اس کا وعدہ ہے۔ انقلاب کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آمد سے پہلے تمام مقتدر ادارے انصاف سے خالی اور ظلم سے بھر جاتے ہیں، اور وہ ایسا کرتے ہوئے پوری قوم کے سامنے روز ذلیل و رسوا ہو رہے ہوتے ہیں۔ میرے ملک میں یہ دونوں شرائط پوری ہو چکی ہیں۔ اب صرف ایک ایسے مرحلے کی آمد ہے جب عوام کا آتش فشاں پھٹے اور پھر ان میں سے کوئی اس کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔